الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلی العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، مبارک مہینہ شعبان چالو ہے۔ شعبان رمضان کے مہینے کی تمہید ہے، رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ایک روایت ضعیف ہے، لیکن ایک روایت میں ایک حدیث میں یہ وارد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے، یہ دعا اللہ سے کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہماری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان کی برکتیں، روزے کی برکتیں، تراویح کی برکتیں، وہ تمام رمضان کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں۔ شعبان کے مہینے کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ معظم یعنی تعظیم والا مہینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ شعبان 5 حروف سے بنا ہے۔ علماء نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ شین عین با الف نون، شین سے کہ یہ شرافت والا مہینہ ہے، با سے برکت ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، عین سے شعبان میں شین پہلے پھر عین آتا ہے، یہ علو مرتبت کا مہینہ ہے، پھر با آتا ہے تو یہ برکت والا مہینہ ہے، الف آتا ہے تو کہ یہ الفت والا مہینہ ہے، اور آخر میں نون ہے تو کہ یہ نور والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، اس رات کا حدیث پاک میں نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہم عام بول چال میں عام لوگ جو ہے شب برات کہتے ہیں۔ براءت جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بعض تو سیدھے کہہ دیتے ہیں شب برات۔ برات یعنی وہ برات نہیں جو شادیوں میں برات آتی ہے، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے شب براءت، یعنی چھٹکارے والی رات۔ علماء نے اس رات کے 6 نام لکھے ہیں۔ جو حدیث پاک میں اس رات کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس فضیلتوں کے مناسبت سے علماء نے اس رات کے 6 نام پاڑے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے لیلۃ المغفرہ، دوسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ۔ لیلۃ المغفرہ یعنی مغفرت والی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت عامہ کر دیتے ہیں، عام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ینزل من السماء الدنیا،
آسمانی دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ جسم سے پاک ہے تو نازل ہوتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو اس میں زیادہ اونڈے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ نے جب فرما دیا اللہ کے نبی نے کہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت بندوں کے اوپر عام دنوں میں جو نازل ہوتی ہے تو اس رات میں خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جیسے رات کے آخری حصے میں روزانہ اعلان ہوتا ہے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے اور رات کا آخری جو حصہ آتا ہے تو اس آخری حصے میں یعنی صبح صادق سے پہلے جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں جس کو تہجد کا وقت ہم کہتے ہیں، اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ روزانہ پہلے آسمان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کو ندا کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت کو پورا کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ یہ روزانہ ڈیلی آدھی رات کے بعد، تہائی رات کے بعد یعنی رات کے آخری حصے میں ڈیلی جو ہے پہلے آسمان سے اللہ تعالیٰ خود ندا فرماتے ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اس وقت جو ہے مسلمان کا عام حصہ نہیں، مسلمان کے اکثر بلکہ 90% سے زیادہ لوگ اس وقت ہم بھری نیند میں پڑے ہوتے ہیں، بلکہ اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھ جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جب ہم اللہ کا اتنا بھی کہنا نہیں مانتے اور پھر مسلمان تمنا کرے کہ ہمارے مطابق کی حکومتیں آویں، ہمارے مطابق کے حکمراں آویں، ہم جیسا چاہتے ہیں خلافت قائم ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج تو امت مسلمہ 5 وقت نماز کے اوپر بھی کھڑی نہیں ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ شیطانوں ہی کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کرسی کے اوپر بٹھاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہی صحیح ہے۔ تو جب لیلۃ النصف من شعبان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آدھی رات جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، 15ویں شعبان کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ 14 شعبان کی جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت سے 15ویں شعبان کی رات شروع ہو جاتی ہے صبح صادق تک۔ جب 14 شعبان کی مغرب کی اذان ہوئی تو لیلۃ النصف من شعبان ان انزل من السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں۔ اب مغرب سے ندا چالو ہو جاتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا۔ یہ اس لیے اس کو علماء نے لیلۃ المغفرہ کہا ہے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں، قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں تھیں عرب کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر جو مغفرت کی جو تشبیہ دی ہے وہ اس طرح دی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، یہ قبیلہ عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس بکریاں بھی بہت زیادہ تھیں اور ان کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ اس کے ساتھ مشابہ تشبہ کیا کہ قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں اس بکریوں کے اوپر بالوں کی جو مقدار ہے، اس مقدار سے یعنی لا تعداد اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنی تعداد یعنی ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہیں ہم نہیں بتا سکتے، کوئی انسان گن نہیں سکتا۔ یہ تو وہ اتنا بڑا قبیلہ اور اس کے اوپر اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں کہ ان بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت عام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں الا مشرک۔ مشرک کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ 2 باتیں بتائی، بعض احادیث میں 3 ہیں، بعض روایتوں میں 4 ہیں۔
ٹوٹلی 4 یا 5 لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، باقی سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے الا مشرک و کافر، کافر اور مشرک۔ کفر کہتے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا ماننا اللہ کے نزدیک ضروری ہے، ایمان کے لیے جو ضروری ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا کفر ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نعوذ باللہ، مثلا کوئی اللہ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، کوئی رسول اللہ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، کوئی قرآن کا انکار کر دے وہ کافر ہے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے، نماز کا انکار کر دے وہ کافر ہے، روزے کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو کسی بھی اسلام کے اندر جن چیزوں کے ماننے کو ضروری کہا گیا ہے، ان چیزوں کا ماننے سے انکار کر دینے والا کافر ہوتا ہے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا مشرک، کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن شرک کرنے والے کی، ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا قرآن نے شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے رکوع میں جائیں، اللہ کے نام کی نظر و منت مانی جاتی ہے، اللہ کے سامنے دعا مانگی جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ کسی اور کے پاس یہ چیزیں ہونے لگے تو وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی اولیاء اللہ کی قبر پہ جا کر کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی کوئی سجدہ کر دے، کوئی رکوع کر لے، یا عبادت کی حیت میں بیٹھے، یا جو ہے نذر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی نام پر ہو، قربانی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بکرا ذبح کیا جائے، تو یہ سب جو ہے شرک کہلاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، بلکہ یوں فرمایا کہ جو شرک کرتے کرتے مر گیا، دنیا میں اس نے توبہ نہیں کی، تو پھر اللہ کا قانون ہے، صاف قرآن شریف میں اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو دوسرا جو ہے یہ مشرک ہے۔ تیسرا جو ہے مشاحن، حدیث میں آتا ہے مشاحن یعنی دل کے اندر بغض اور کینہ رکھنے والا۔ بغض، کینہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو کسی سے مسلمان بھائی پر بہت شدید غصہ ہے لیکن طاقت نہیں ہے اس کا نقصان پہنچانے کی، تو اس کے عوض میں ایک دل کے اندر ناگواری اور گرانی محسوس ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کینہ اور بغض رکھنا، کہ کبھی موقع مل جائے تو اس کو پاڑ دوں یا اس کی عزت ختم کر دوں، یہ بس دل کے اندر جو جذبہ اٹھتا ہے، اس دل کے اس جذبے کو جو ہے کینہ اور کپٹ اور بغض کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ شب برات میں تو مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن بغض، کسی مسلمان بھائی سے بغض رکھنے والا، کسی مسلمان بھائی سے کینہ رکھنے والا، اس کی جو ہے اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا جو ہے صلہ رحمی، قطع رحمی کرنے والا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، جو ہمارے سگے خون یعنی جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے، خونی یعنی اپنے سگے بھائی، سگی بہن، سگی پھپھو، سگی خالہ، یہ سب ہمارے خونی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ان سے جو ہے سلام کلام ترک کر دینا، ان کو ایذا پہنچانا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان سے بات چیت میل جول چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ اب یہ حدیث سمجھے، انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں پھر۔ لا يدخل الجنت قاطع، حدیث میں آتا ہے جنت میں وہ آدمی نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ ایک بندہ جو ہے 5 وقت کا نمازی ہے، سنت کے مطابق اس کی ڈالی ہے، کرتا پاجامہ شرعی لباس پہنتا ہے، رمضان آئے تو روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات 40 دن 4 مہینے جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔
قطع رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند ہے، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کل قیامت کے دن اس کی حاضری ہوگی تو اس حدیث کا یہ میں مطلب سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا دے، ہم سب کو سمجھا دے، تو اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، تبلیغ، مدرسہ، خانقاہ، سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان گناہ قطع رحمی کے گناہ کی سزا نہ بھگت لے جہنم میں جا کے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ لا يدخل آیا ہے حدیث میں کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل کہا ہے، ایک یہ اور ایک قطع رحمی کا گناہ، اور دوسرا جو ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بڑائی ہوگی، تکبر ہوگا، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب کیا؟ ایمان کے ساتھ گیا ہے تو جہنم میں پہلے اس کی صفائی ہوگی۔ یہ اللہ کے قانون کی بات ہے، مغفرت الگ چیز ہے۔ تو ایک تو قطع رحمی کرنے، ایک سب سے پہلے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسرے جو ہیں کینہ رکھنے والے کی، قطع رحمی کرنے والے کی، اور چوتھا جو ہے زانیہ عورت بھی ایک حدیث میں آیا ہے، بعض احادیث میں، بعض روایت میں ٹخنوں سے نیچے اپنی جو ہے کپڑے کو لٹکانے والا بھی آیا ہے۔ تو ان چیزیں اگر یہ جو ٹخنے جو ہے یہاں تک پہننے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے نیچے اگر کپڑا ہوگا تو وہ حرام ہے۔ اگر نماز میں پہنا، نماز کے اندر نقص آ جائے گا۔ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ تو مفتیان کرام سے پوچھنا پڑے گا، لیکن نماز اس کی ادھوری ہوگی اگر ٹخنوں سے نیچے، تکبر کی علامت کے طور پر ٹخنوں سے نیچے پہنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو عام ہو چکا ہے۔ ان گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ان مبارک راتوں میں خصوصاً جو ہے کسی مسلمان بھائی سے بغض ہے، کینہ ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے تو ان گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے جو ہے اعمال پیش ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن بغض اور کینہ رکھنے والوں کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان گناہوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ تو اس مبارک رات کے کئی نام ہیں، اس میں سب سے پہلا لیلۃ المغفرہ، وہ کیوں مغفرہ ہے وہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا نام جو ہے لیلۃ الرحمہ، اللہ کی رحمت خاصہ اس رات کے اندر مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا لیلۃ الرحمہ۔ تیسرا فرمایا لیلۃ الصق، دستاویزی رات۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سال میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، دنیا سے جائیں گے، اور کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، اس کا لسٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الصق۔ لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصق، لیلۃ البراءۃ، لیلۃ العتق من النار، آگ سے آزادی والی رات، اور لیلۃ البراءۃ یعنی چھٹکارے والی رات۔ یہ 6 نام ہیں، اور 7واں نام عام بول چال میں جو ہم کہتے ہیں شب براءت، بعض تو کہتے تھے شب برات، حالانکہ شب برات نہیں ہے، شب براءت۔ اور اصل جو حدیث میں اس رات کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے جتنی ہو سکے۔ کوئی خاص عبادت جو ہے اس رات میں حدیث میں اور دین اور شریعت میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے کہ بھئی چلو مغرب کی نماز پوری ہوئی اور یاسین شریف پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت اس طرح پڑھنی، پھر یاسین شریف پڑھنی۔ ایسا دین کے اندر کوئی خاص عبادت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس رات کے اندر جو اللہ توفیق دے، دعا مانگے، نفل نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ کے سامنے دعا کرنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ نوافل پڑھے، کچھ نہیں کر سکتے تو صرف اتنا کریں کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرے خصوصاً اس رات کے اندر، اور اگر نیند آتی ہے تو جلدی سے سو جائیں تو انشاءاللہ اس رات کو کا جو ثواب ہے وہ حاصل کر
کر سکیں گے اگر بدعات میں چلے گئے. ایک مسئلہ جو ہے قبرستان جانے کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک دن پوری زندگی میں شب برات ایک مرتبہ ہی آتا ہے روایت میں کہ شب برات میں قبرستان گئے ہوں، اور وہ بھی ضعیف روایت ہے. اس لیے اس رات کے اندر قبرستان جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. مستحب ہے، بعض تو مستحب بھی نہیں کہتے، بعض علماء تو مستحب ضرور ہے کہ جائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس رات میں صرف کرنا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور میں نے جو پچھلے جو گناہ بتائے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر ہمیں جو ہے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اذان ہوگی پھر سننا.